السلام علیکم ناظرین، جن وائس کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک رپورٹ پبلش ہوئی ڈان نیوز کی طرف سے کہ پاکستان ان 23 ممالک میں ہے جن کو سویئر ڈرف میجرمنٹس لینے کی ضرورت ہے، اور 2050 تک پاکستان کا جو گلوبل لینڈ آؤٹ لک ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ پاکستان قحط سالی کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ ناظرین، جو 23 ممالک کا ذکر اس رپورٹ میں جن کا ذکر کیا گیا ان میں انڈیا نہیں ہے، ان میں پاکستان ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور بہت سارے افریقن کنٹریز ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آخر پاکستان ان ممالک میں کیسے شامل ہوں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا ایریا 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ اس میں صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور زرعی ایریا صرف پنجاب اور سندھ میں ہے۔ کچھ پہاڑوں پر KPK میں بھی فصلیں اگائی جاتی ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑی ہیں، ان کا ایریا اتنا نہیں ہے کہ وہ زراعت پہ زیادہ امپیکٹ ڈالیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا موسم مکمل طور پر بدل چکا ہے اور پاکستان کے گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں، لیکن انڈیا میں یہ سچویشن نہیں ہے۔ انڈیا میں پانی کی فراوانی زیادہ ہے، وہاں پہ کیرلا اور ساؤتھ والی سائڈ پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر زراعت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ڈائریکٹ جو دریا بہتے ہیں وہ دو ہی ہیں، انڈس اور جہلم۔ باقی دریا ہم انڈیا کے مرہون منت ہیں، وہ اگر پانی چھوڑ دے تو ہم تک پہنچ جاتے ہیں، نہ چھوڑے تو ہم سال میں بارشی پانی سے ہی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، موسم میں تبدیلی کی ایک بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی اسٹیٹس جس میں USA اور چائنا ہے، ان کے اندر ہیوی انڈسٹری کی وجہ سے جو ہیٹ پروڈیوس ہوئی ہے وہ کمیولیٹ ہو کے اس نے دنیا کا درجہ حرارت تقریباً 1.5 ڈگری بڑھا دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگر دنیا کا درجہ حرارت 2 ڈگری اوسط ایوریج بڑھ جائے تو پوری دنیا موسمیاتی تبدیلیوں کی لپیٹ میں آ جائے گی، جس کو ریورس کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ سائنسدانوں نے 2001 میں پریڈکشن کی تھی کہ یہ 2018 تک تقریباً 1.5 ڈگری کے قریب دنیا اس کو اچیو کر لے گی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آلریڈی دنیا 2 ڈگری کا جو فگر ہے وہ کراس کر چکی ہے۔ 2 ڈگری آلریڈی دنیا اس کو کراس کر گئی ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ اب ایک نیو نارم بن چکی ہے، جس کو ابھی تک دنیا ایڈریس نہیں کر رہی۔ آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ رشیا کے مفاد میں اس لیے ہے کہ آنے والے دنوں میں رشیا کے پاس زراعت کے لیے قابل کاشت رقبہ بہت زیادہ ہوگا۔ رشیا دنیا کا 1/3 رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کیونکہ رشیا سارا برف سے ڈھکا ہوا ہے موسٹلی، تو ان کی برف پگھلے گی، ایک تو پانی ہوگا ان کے پاس بہت زیادہ، دوسرا ان کے پاس زرعی رقبہ بہت زیادہ ہوگا، اور دنیا کو فوڈ سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہوگا، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور وہ نارتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ اس امپیکٹ سے بچیں گے اور ایک دفعہ دوبارہ سپر پاور بننے کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ اس چیز کا امپیکٹ جن ممالک پر سب سے زیادہ ہوگا میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان ہے۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ہٹی ملک ہوگا، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا۔ ناظرین، پاکستان خط استوا کی لائن سے تقریباً 23 ڈگری اوپر ہے، اور یہ ایسا ملک ہے جو ٹوٹل زراعت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 23 سے 24 کروڑ تک اب پہنچ چکی ہے۔ ہمارے لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا ایشو کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں 2023، 24، 25 میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک سال ایسا آ سکتا ہے جس میں بارشیں معمول کے مطابق نہیں ہوں گی، یا پہلے ہو جائیں گی یا بعد میں ہو جائیں گی۔ صرف ایک سال کی بارشوں کا اپنے ٹائم سے ہٹ کر ہونے سے پاکستان کے اوپر قحط والا جو سین ہے وہ بالکل آئے گا، اور اس کی تیاری ہمارے لوگوں کو نہیں کرائی گئی۔ ہمارے حکمران آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں کا ابھی تک ایک ڈائریکشن ہی سیٹ نہیں ہو سکی کہ اس ملک کو لے کے کدھر جانے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قحط آنے سے پہلے ایک پوری تیاری کی جائے، اور ایسی بات نہیں ہے پاکستان کے پاس ادارے نہیں ہیں۔ پاکستان کا ایک ادارہ ہے، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، یہ ہر سال ایک بلیٹن شو کرتا ہے، جس کی ہم نے فوٹو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ مئی 2022 کی فوٹو ہے، جس میں یہ بتاتا ہے کہ ہائی لائٹس کیا ہیں اور آگے کیا ہوگا۔ اس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اینول آپ کی بارش کتنی ہونی ہے، اور فارمرز کو ایڈوائس بھی کی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میرا بنانے کا مقصد ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس زرعی ایریا ہے، اور آنے والے دنوں میں جن کے پاس زرعی زمین ہوگی
وہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ ناظرین، جن کے پاس زرعی زمین ہوگی اور اگر اس کو اچھے طریقے سے مینیج کریں گے تو وہ خوراک کی فراوانی ان کے پاس ہوگی، اور وہ گھر یا وہ گاؤں میں رہنے والے لوگ جن کے پاس زرعی زمین ہوگی اور اپنی گندم اور اناج پیدا کریں گے، وہ ان شہر میں رہنے والوں سے کئی گنا کئی درجے بہتر ہوں گے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں قحط بڑھ جائے اور گندم کی ایک بوری کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ جائے، یا قیمت بڑھ جائے یا کوئی بندہ اس کو دینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی قیمت نہیں ہوتی۔ قحط کی دنوں میں کوئی ایک بوری بھی بیچنا پسند نہیں کرتا، اس لیے جن کے پاس زرعی زمین آلریڈی ہے ان کو چاہیے کہ اپنی زمینوں کو اچھے طریقے سے مینیج کریں، اور یہ ساری رپورٹس کے اوپر نظر رکھیں، اپنی زمینوں کی کاشتکاری، اس کا ٹائم، موسمی حالات، یہ سب کچھ دیکھ کے اگائیں تاکہ پاکستان اس قحط سے بچ سکے۔ شکریہ۔